جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم دارا قوم مومنین، سلام ہو تم پر اے مومن قوم کے دار۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جب ہم السلام علیکم کہے تو مردے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی مسلمان سے ملاقات ہو تو السلام علیکم کہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ معاملے سارے عالم برزخ کے اندر ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ ہے، لیکن وہ جو اچھائی کا معاملہ یا برائی کا معاملہ اگر اس دنیا میں ظاہر ہو تو یہ قبر ہی اس کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب دنیا سے چلے گئے تو ہم نے اخبارات کے اندر پڑھا کہ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس وقت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری یہاں پڑھ رہے تھے میرے پاس، تو ہم لاہور جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سے کہ جائیں قبرستان حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر کے پاس جائیں۔ تو سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو پہلے خوشبو آ گئی تھی اور مجھے بعد میں خوشبو محسوس ہوئی تھی، تو حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر سے لوگوں نے خوشبوئیں سنگی۔ معاملات ہوتا ہے عالم برزخ میں، لیکن اس معاملے کا اظہار اگر کسی کہیں ہوتا ہے تو اس قبر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ چلا کہ عصر کی نماز کے بعد ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے، تو میں وہاں ٹھہر گیا، عصر کی نماز پڑھی اور قبر کے پاس گیا تو وہاں میں نے بھی خوشبو محسوس کی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ قبر سے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی زندگی بھر قرآن مجید کی تفسیر کی خدمت کی ہے اور قرآن مجید پڑھاتے رہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی زندگی اس طریقے سے گزاری کہ وہ شعبان رمضان میں پورا دورہ تفسیر پڑھاتے تھے اور لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہ کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی جو آدمی خدمت کرتا ہے اس کے ساتھ خداوند کا معاملہ دوسرے جہان کے اندر بھی اعلیٰ اور اونچا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ دو بزرگ، ان دونوں بزرگوں کے ساتھ یہ معاملہ میں نے خود محسوس کیا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ کی قبر سے بھی خوشبو آئی، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی۔ میرے چچا جان حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب ان کی وفات ہوئی تو اتفاقاً مسجد کے اندر ہی مدرسے کے اندر ہی ایک جگہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو میں اتفاقاً وہاں گیا تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ یہاں بھی خوشبو آتی ہے، تو میں وہاں قبر پر حاضر ہوا سلام کہنے کے لیے، اور میں نے وہاں حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ کی قبر سے بھی خوشبو محسوس کی ہے۔ تو باہر کیا اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں معاملہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے عالم برزخ میں، لیکن وہ عالم برزخ کا معاملہ اگر اس دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے تو ظاہر ہونے کا ذریعہ یہ قبر ہی بنتی ہے۔ اور خداوند کریم بعض اوقات یہ واقعات ظاہر کر کے بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بندے میرے پسندیدہ بندے تھے، چنے ہوئے بندے تھے، اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان کی تعلیمات پر تم کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کا طرز زندگی تم کو اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کو یہ چاہیے کہ یہ زندگی جو مستعار ہے اس زندگی کے اندر انسان خداوند کریم کی بندگی کرے، خداوند کریم کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ جس انسان اس دنیا سے چلے جانا ہے، ابھی شاہ صاحب پڑھ رہے تھے آتے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ علماء کہتے ہیں کل من علیہ فان، اس پر وقف کرنا ٹھیک نہیں ہے، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام پورا پڑھنا چاہیے۔ جتنے بھی دنیا پر ہیں سب نے فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات کیا صرف ایک اللہ کی ہے۔ اللہ ہی ایک سی ذات ہے کہ جس نے باقی رہنا ہے، کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جس نے باقی رہنا ہو۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے اعلیٰ ہستی تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت وارد ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی موت کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حواس باختہ ہو گئے، کہنے لگے اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس سے انتقام لوں گا، وہ کہے تو صحیح۔ حضرت عباس بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عباس کے پاس کھڑے تھے، کچھ لوگ حضرت عمر کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ کوئی آدمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا لفظ کوئی نہ کہے۔ حضرت عباس کہہ رہے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک عباس ہیں اور ایک عمر بن خطاب ہیں۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گیا کہ نبی صاحب فوت ہو گئے ہیں اور مسجد کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک طرف ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نبی صاحب فوت ہو گئے، دوسرا شخص کہہ رہا ہے کہ نبی صاحب کی وفات کا کوئی کہے تو میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق جلدی سے آئے اور اپنی بیٹی حضرت صدیقہ کے گھر میں چند سال پر لاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا
کہ اب آپ زندہ ہو گے اور اس کے بعد پھر آپ کے اوپر موت ہوگی. یہ نہیں ہونا ایک دفعہ جو موت ہونی ہوتی ہے وہ موت آپ پر آ چکی ہے. پھر مسجد میں آئے, جب حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنا ممبر اور اپنا مصلی حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے کر گئے تھے. حضرت عمر بھی نیچے کھڑے تھے, حضرت عباس بھی نیچے کھڑے تھے, کسی کو ضرورت نہیں تھی ممبر پر کھڑے ہونے کی. حضرت ابوبکر صدیق سیدھا ممبر پر چلے گئے. جب حضرت ابوبکر صدیق ممبر کی طرف گئے تو پھر سارے لوگوں نے خیال کیا کہ ابوبکر صدیق آ گئے ہیں اور ممبر پر چڑھ گئے ہیں, ان کی بات سننی چاہیے. جو لوگ حضرت عمر کے پاس تھے وہ بھی وہاں سے ہٹ کر ادھر آ گئے, جو حضرت عباس کے پاس کھڑے تھے وہ بھی ہٹ کر ادھر آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شاندار خطبہ پڑھا اور اس خطبے کے اندر حمد و ثنا کے بعد یہ لفظ کہے, من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات. اگر کوئی آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا, ان کو اپنا معبود سمجھتا تھا, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے معبود پھر فوت ہو گئے. من کان یعبد اللہ عز و جل, اور جو آدمی پوجا کرتا تھا اللہ عز و جل کی, تو اللہ ایک ایسی ہستی ہے حی لا یموت, وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کے اوپر موت نہیں آ سکتی. اور پھر آیتیں پڑھی انک میت وانہم میتون, اور آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن ماتوا قتلوا انقلبتم علی اعقابکم. صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو ہم نے یہ بات تو سنی کہ آپ پر موت آ گئی ہے, لیکن ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آیتیں کوئی نہیں آ رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیتیں پڑھی تو یہ ساری آیتیں ہم کو یاد آئیں اور ہم وہاں سے باہر نکلے اور ہر ایک کی زبان سے یہ کلمہ تھا انک میت وانہم میتون وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اس بات پر ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت پر اجماع ہے صحابہ کرام کا. موت کے بعد عالم برزخ کے اندر ایک حیات ہے, اس حیات کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. شہداء کو بھی حیات حاصل ہے, وہ قرآن کی نص کے اندر موجود ہے. لیکن انبیاء کے بارے میں ایک جگہ بھی قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا کہ انبیاء کے پاس بھی حیات ہے. شہداء کی حیات 2 دفعہ قرآن مجید نے بیان کی, انبیاء کی حیات بیان نہیں کی. کیوں؟ اس واسطے کہ جیسا انسان کام کرتا ہے اسی قسم کا ثواب انسان کو ملتا ہے. تو جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے, اس کے بارے میں اللہ نے کہا اس نے اپنی جان وقف کی, اللہ کی راہ میں دی ہے تو میں اس کو زندہ کر دیا ہے عالم برزخ کے اندر, اور اس کو سبز پرندوں کے اوروں کے اندر جگہ مل جاتی ہے, وہ جنت کے اندر کھاتے پیتے ہیں. تو یہ شہید کا بیان ہوا. نبی کے بارے میں قرآن میں ایک مقام پر بھی نہیں کہا کہ نبی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں. شہداء کے بارے میں 2 دفعہ قرآن میں کہا, کیونکہ شہید نے ایک کام کیا ہے تو جس قسم کی کوئی آدمی کام کرے اس قسم کی جزا انسان کو ملتی ہے. اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں وقف کی, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زندگی عطا فرما دی ہے. جس نبی نے بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے, شہید ہوا ہے, اس نبی کے بارے میں بھی یہ آیت شامل ہو جائے گی. اور باقی انبیاء کے بارے میں قرآن مجید خاموش ہے. قرآن مجید نے کوئی نہیں کہا کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں. قرآن مجید نے شہداء کی حیات بیان کی ہے, انبیاء کی حیات قرآن مجید نے بیان نہیں کی. سب سے پہلے بعد شفافے نے انبیاء کی حیات کا مسئلہ لکھا تو بعد میں سارے پھر مکھی پر مکھی مارنے لگ گئے اور انہوں نے بھی وہی کچھ لکھنا شروع کر دیا. اصل حقیقت یہی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں, دنیا کی حیات تو آپ کو حاصل نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کی اگر حیات حاصل ہو نبی علیہ السلام کو تو صحابہ کرام جس وقت کوئی مسئلہ پیش آتا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کیوں آتے ہیں؟ ان کو چاہیے تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائیں اور کہیں کہ آپ زندہ ہیں, آپ ہم کو ہمارے اشکال کا حل کر کے بتائیں, جواب دیں. لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں, حضرت عمر کے پاس آتے ہیں, نبی علیہ السلام کی قبر پر کوئی آدمی اشکال لے کر نہیں جاتا, کیونکہ صحابہ کرام کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, حیات دنیا بھی نبی علیہ السلام کو حاصل نہیں ہے. اس واسطے کر کے صحابہ کرام اگر کوئی بات کر رہی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ, حضرت عمر نے کہا عباس کو, عباس جب نبی علیہ السلام زندہ تھے اور قحط ہوتا تھا, بارش بند ہوتی تھی, ہم نبی علیہ السلام سے کہتے اللہ کے رسول دعا کرو, اللہ دعا قبول کرتا اور بارش ہوتی. اب نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, ہم تجھے کہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو, اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا. پھر کہا کہ اللہ جب تک نبی علیہ السلام زندہ تھے ہم نبی علیہ السلام سے دعا کراتے تھے, اب ہم دعا کرا رہے ہیں نبی کے چچا سے, تو یا اللہ تو نبی علیہ السلام کی دعا قبول کر کے بارش کر رہا تھا, اب نبی کا چچا دعا کر رہا ہے, ان کی دعا قبول کر اور ہمارے اوپر بارش برسا ہے. پہلے ہم وسیلہ بناتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اپنے نبی کے چچے کو. تو اگر حضرت عمر کو یہ پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ موجود ہے اور بات کرنے والے کی بات کو سنتے ہیں, اور جب کوئی آدمی جا کر السلام علیکم کہتا ہے السلام کا جواب بھی دیتے ہیں, پہچانتے بھی ہیں,
تو حضرت عمر چلے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر، اور قبر پر جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی کاس پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کرو تاکہ دعا ہو جائے۔ حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، بلکہ حضرت عباس کو کہا کہ تم دعا کرو، اور خدا سے بھی کہا کہ جب تک نبی ہم زندہ تھے ہم ان سے دعا کروا دیتے اور تو دعا قبول کر دیتا، اب تیرے نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم تیرے نبی کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں، یا اللہ تو مہربانی فرما اور اپنے نبی کے چچا کی دعا قبول فرما اور بارش برسا دے۔ تو یہ حضرت عمر کا طرز عمل یہ ابھی ہم پر واضح کرتا ہے کہ یہ بات کوئی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو آدمی جا کر السلام علیکم کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جو وہ بات کرتا ہے اس کی بات کو وہ سنتے ہیں، یہ بات کوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، مسل کے حق اشاعت التوحید و سنہ، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، شیخ الاسلام علامہ قاضی عصمت اللہ صاحب۔ بہر کیف جو چیز صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے وہ چیز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ صحابہ کے طرز عمل یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے دعا کروائیں اور یہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو، بلکہ صحابہ کا عمل یہ ہے کہ جو زندہ شخص ہے اس کو کہیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، نبی کو وہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے لیے دعا کرو۔ تو جو صحابہ کے طرز عمل ہے ہمیں بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بہر کیف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا میرے جیسے نالائق آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے کہ میرے جیسا ناچیز اس مقام کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے اندر کتنے مقامات ہیں جن مقامات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، تو خداوند کریم نے اپنے پیغمبر کی سیرت کو خود بیان کیا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ